اور بندگی اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کی تعمیل، اور وہ بھی نہایت خوشدلی کے ساتھ، انڈر آل سرکمسٹانسز، وہ تعمیل بندگی ہے۔ اور ان احکامات میں عبادت بھی ہے، ان احکامات میں حقوق العباد بھی ہیں، ان احکامات میں اور تو اور انٹلیکچوئل آنیسٹی بھی ہے۔ تو جب انسان ان تینوں چیزوں پر چلا جائے گا تو بندگی کی راہ پر نکلتا ہے، اور رب کے حضور جو بندگی ہے وہ ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ انکنڈیشنل سرنڈر میں جب تک نہیں جائے گا انسان، بندگی نہیں کر پاتا۔ یہ جتنے بھی فقیر لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں صرف تسبیحات پر زور نہیں دیا ہے، ان کا میجر ایمفیسس خدمت خلق پر رہا ہے۔ ان کی ڈیلنگز دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسی ہیں، کس مقام کی ہیں، ان کا زور اس پر رہا۔ اور عبادات وہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں سوائے فرض نمازوں کے جو اعلانیہ پڑھی جاتی ہیں۔ بار بار میں ایک ہی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکالنا ہوگا کہ تسبیحات سے رب مل جائے گا، وظائف سے رب مل جائے گا، نہیں ملتا۔ بندگی سے رب ملے گا، اس کی غیر مشروط غلامی، اس کے سامنے غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دینے سے رب ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور آپ تسبیحات پر زور اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں محنت کم ہے، اس میں قربانی نہیں کوئی کرنا پڑتی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی بہت ہی آسن طریقے سے اور بہت ہی خوشدلی سے کریں تو اس میں قربانی بہت ہے، لیکن تسبیحات میں قربانی نہیں ہے، بلکہ الٹا ایک فائدہ ہے۔ لوگ مجھے تسبیح کے دانے رولتے ہوئے دیکھیں یا میری ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں تو لوگ مجھے نیک سمجھ کے سلام کرنے لگیں گے، لوگ میری عزت کرنے لگیں گے۔ یہ میرے اندر تکبر لے آئے گی یہ بات، اور جہاں تکبر آیا سب کچھ بہا کے لے گیا سیلاب کی طرح۔